کسی بھی جمہوریت میں یا جمہوریت پسند سسٹم میں ہر شخص کو ایکول بنیادوں پر قانون کی رسائی بھی ہوتی ہے اور دانیال عزیز صاحب پھر قانون فیصلہ بھی کرتا ہے کہ اس شخص کے جرم کا ارتکاب جو اس نے کیا ہے اس کو کتنی اور کیسے سزا ملنی چاہیے. لیکن یہاں پر چونکہ عمران خان صاحب ایک ایسا فگر ہیں کہ جن پر تمام تر باتیں آ کے رک جاتی ہیں کہ کیا آیا ڈیل کے ذریعے رہائی ہوگی یا ڈھیل کے ذریعے. آپ کو ویسے ڈیل یا ڈھیل کا ابھی بھی کوئی چانس نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں جی بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو آخری ایک کیس ہے جس میں یہ القادر ٹرسٹ کے نام سے جانا گیا ہے، میرے خیال میں یہ چونکہ بہت سارے کوئی 200 مختلف قسم کی ایف آئی آرز اور بے شمار کیسز میں وہ بار بار بری ہوئے ہیں، تو یہ لوگوں کے ذہن میں یہ عام فہم ہو گیا کہ اس کیس میں بھی انہوں نے بری ہی ہونا ہے. تو ابھی تک تو ہائی کورٹ نے نہیں سنا، تو میں پری جج نہیں کرنا چاہتا، لیکن جہاں تک میں نے یہ سبسکرائبڈ ایک ویب سائٹ ہے جس میں مختلف ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر عمران خان کا جو فیصلہ ہے جس میں 14 سال قید ہوئی ہے وہ بھی چڑھایا، اور ان کی جو اپیل ہے ہائی کورٹ میں وہ بھی چڑھائی ہے. تو اس وجہ سے مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور آپ یقین جانیے گا میں ان میں سے ہوں جن کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ٹارگٹ کیا تھا کرپشن کے حوالے سے. میرے اوپر مختلف قسم کی تہمتیں لگائیں، وہ جو 36 شیڈز آف کرپشن ہے اس میں میرا نام 7ویں نمبر پہ شمار تھا جو شہزاد اکبر صاحب پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور میں واحد میں نے تھا جس نے 2 days لیٹر آ کے پریس کانفرنس کی تھی، تمام ہائی کورٹ کے آرڈرز دکھائے تھے. لہٰذا مجھے سمجھ ہے کہ کرپشن کے لیے ٹارگٹ کرنا کسی کو کیا میں نے رکھنا ہے، تو میں اس حق میں اوبیسلی نہیں ہوں. لیکن جب میں نے یہ کیس کی تفصیل پڑھی تو یقین کریں کہ ایسی باتیں اس میں تھیں جس میں اگر میرے ذہن میں کوئی شک تھا تو وہ کلیئر ہو گیا ہے. وہ آنے والے دنوں میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ سب لوگوں کو، کیونکہ وہ انٹولڈ سٹوری ہے. وہ ایسا شک تو نہیں تھا کہ جس کے بارے میں ایک بڑی اہم شخصیت نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا وعدہ معاف گواہ بننے سے متعلق؟ نہیں، اس میں مختلف چیزیں ہیں، میں ابھی اگر آپ کو بتا دوں تو نہیں ہم اسے رکھتے ہیں تاکہ ہم ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کیس آلریڈی چل رہا ہے تو ہم پہ کوئی پریشر تو نہیں کہہ سکتے، خیر، لیکن ہم کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہ رہے چیزوں کو جو ظاہر ہے کہ لیکن جو ڈیسیجنز آ چکے ہیں ان کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے. بالکل. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، جو لوگ سیاسی کارکن ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ اچھی طرح پڑھ لیں اور اس کی اپیل بھی اچھی طرح پڑھ لیں، کیونکہ اس کی اپیل میں جو فیصلے میں جو ان کے اوپر جو گراؤنڈز بنی ہے، اپیل میں ان کا مطلب ذکر تک بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور ہم نے دیکھا ہے کہ دانیال عزیز صاحب جب کبھی کسی کو ریلیف ملتا ہے تو وہ ان کیسز میں موجود فلاز یا لوپ ہولز جو موجود ہوتے ہیں انہی کی بنا پر پھر واپس تمام سر چیزیں جو ہیں وہ ریووک بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کی مثالیں بیشتر ہم ماضی سے اٹھا سکتے ہیں. ریسنٹلی نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، اور بھی مثالیں میں دے سکتی ہوں لیکن وقت کی کمی ہے. سینیٹر صاحب، ایک واقعہ کہہ لیں، بلکہ چینل پہ بیٹھ کے حذیفہ رحمان صاحب نے کہا جی ہماری طرف سے ڈیل گئی تھی، ہم نے ان کو گلف کی آپشن دی، عمران خان صاحب نے کہا برطانیہ یا یورپ والی. ابھی بھی کوئی حکومت ڈیل دینے میں انٹرسٹڈ ہے یا کوئی ایسی کوئی آپشن سعودیہ گلف والی موجود ہے؟ دیکھیے فرما، میں تو اس بات کا شاید جواب نہ دے سکوں، میں اتنا باثر نہیں ہوں. آئی ایم وی او پی، ویری آرڈنری پرسن ان دا پارٹی، اور میں اس لیول پہ بات شاید مجھے نہیں پتا یہ کیا بات ہے، کس نے کی ہے کس نے نہیں کی. ہاں، میں جو دانیال صاحب نے فرمایا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں کیسے، ہاں جو دانیال صاحب نے فرمایا ہے اس بارے میں بات ضرور کرنا چاہتا ہوں ایز اے پریکٹسنگ لائر. یہ کوئی کنٹمپچوس ریمارکس نہیں ہے. میں آپ کو جو ججمنٹ آئی ہے ویسٹ منسٹر کورٹ کی، جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہوا، این سی اے نے یہ سارا بات کہا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کس طرح آیا، تو پھر اس کے ملک ریاض کے ان تینوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کے پاسپورٹ کینسل ہوئے، تو وہاں پہ پروبیبلٹیز پہ فیصلہ ہوتا ہے سول کورٹس میں، اور دوسرا جو ہے اپنا دوسری ایویڈنس ہوتی ہے جو اپنا کرمنل کورٹ میں. تو وہاں پہ جب انہوں نے تیسری دفعہ ان کے پاسپورٹ خارج کیے ویسٹ منسٹر کورٹ میں جج صاحب نے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، میں بھی آپ کو بھیجوں گا، پیرا نمبر 3 ہے اس کا فیصلے کا، کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ کرپشن کا ہے اور منی لانڈرنگ کا ہے، لہٰذا ہم آپ کے پاسپورٹ ری اسٹیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں.
یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اور میں دانیل صاحب سے بھی ان کو بھی اگر مجھے الاؤ کریں گے آئی ول شیئر ود ہم ڈیفینیٹلی از اے ویری انٹلیکچوئل پرسن کہ مطلب بات ان کی درست ہے, لیکن یہ وہاں سے این سی نے بھی جب انہوں نے خود ہی وہاں پہ یہ اپنا کٹا کھولا اور یہ ساری باتیں ان کے سامنے آئی ہیں, اور پھر کیبنٹ سے جس طرح سے سائن کرایا, جب مزاری نے میڈم مزاری اور ایک اور نے کہا کہ ہم اس طرح سائن نہیں کریں گے کیونکہ کیبنٹ جو کلیکٹیو رسپانسبل ہوتی ہے نا ساری بات کی, تو انہوں نے نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں آپ سائن کر دیں. مطلب یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے کہہ بھی رہی ہے اور چل بھی رہی ہے, اس کی پروسیڈنگز بھی چل رہی ہیں, تو پھر تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے وعدہ معاف گواہ بنانے کی, بننے کی, کسی کا بیان لینے کی, کسی کو ساتھ ملانے کی. پھر تو میرا خیال سے آپ کی پروسیکیوشن بڑی اسٹرانگ ہے. دیکھیے دانیل صاحب نے جو فرمایا, جو میری بات سنیں جی, دیکھیے اب جو اپیل ہوتی ہے نا, اپیل میں اس میں جو کچھ نیچے فیصلہ ہو گیا جہاں پہ ٹرائل ہو گیا, اب یہ دوبارہ کوئی نیا ٹرائل نہیں ہونا. اب اس میں سے جو کچھ انہوں نے نیچے کیا ہے اس میں اگر کوئی لوپ ہول ہوگا تو کوئی نہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے, ادروائز نہیں ملتا. تو دیکھنا یہ ہے کہ نیچے کیا کس لیول پہ یہ انہوں نے جا کے مقدمہ لڑا یا کیا کیا ہے, یا کوئی ایسی ڈاؤٹ اور ڈینٹ کریٹ کی ہے اس میں, اس وقت جا کے جج صاحب دیکھیں گے. آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کسی بھی اینگل میں جو کہ ان کی پارٹی چاہ رہی ہے نظر آ رہی ہے؟ جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں کہا تھا کہ آج بھی ایک ہی صورت ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا فوج کے ساتھ اور فوجی اداروں کے ساتھ, اور مطلب جس طرح سے ہم نے ان کی تذلیل کی ہے اور ان کو میر جعفر میر صادق ہے, تو جب تک یہ معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک نہیں ہوگا. اب یہ ان کے جو یوٹیوبرز ہیں بہت سارے باہر بیٹھے وہ کہتے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا, وہ نہیں معافی مانگے گا, وہ جھکے گا نہیں, ایسے لوگ مروا دیتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے دانیل عزیز صاحب جی, آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ بھی ناممکن تو خیر ہے نہیں, ویسے تو 5 کا ٹولہ بھی تھا, وہ سینیٹر صاحب بھول گئے, آپ کو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب نے خود ہی اپنے کیبنٹ میں یہ فیصلہ کر کے نواز شریف صاحب کو رہا کر دیا اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے باہر بھیج دیا. تو ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے اس کے طریقہ کار کیا ہے, جبکہ وہ قوم کو بتاتے تھے کہ یہ پیسے میں نے واپس کروانے ہیں, پھر خود ہی ان کو چھوڑ دیا اور بعد میں کہا کہ جی پتہ نہیں کیسے ہو گیا. تو وہ آپ کی بات وہاں تک درست ہے, لیکن جو بات سمجھنے والی عوام کی سطح پر وہ یہ ہے کہ یہ جو عدالتوں کا ریل پیل اور کھیل ہے, اس کی سے جو چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں, جو فیکٹس آن ریکارڈ ہیں, جو عمران خان صاحب کی اپنی ٹیسٹیمونی ہے, کیونکہ ان کی بھی انکوائری ہوئی تھی اس کیس میں القادر ٹرسٹ میں, وہ پڑھنے کے لائق ہے نا, وہ تو نہیں نہ کہیں گئی. تو وہ جو آئے چلے, وہ نون لیگ تو بیچارے ہیں ہی, مطلب وہ بنے ہی ایسے تھے, لیکن یہ صاحب تو کہتے تھے نا کہ میں تو انصاف کرنے آیا ہوں اور میں کرپشن میں قریب سے نہیں گزری اور سارا کچھ. تو جو پھر وہ اس میں سارا لکھا ہوا ہے ان کے اپنی زبانی, جو ان کے کورس میں لکھا ہوا ہے, وہ کیا لکھا ہوا ہے ذرا آپ پڑھ لیں, میرے تو رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک, یعنی اس وقت تو جو سچویشن ہے, بہت شکریہ دانیل آپ کا بھی, اور سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس میں عمران خان صاحب کے لیے شاید کوئی ریلیف ممکنہ طور پر نظر نہیں آتا ہے, البتہ پارٹی آج بھی بضد ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بغیر یا ان کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی.